میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اسلامک چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دباتے جائیں تاکہ سبھی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ میں جا کر بتائیں کہ حضرت کے بیان سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے۔ صحیح کو صحیح دیکھیں، غلط کو غلط دیکھیں، غیر محرموں کو دیکھنے سے اپنی آنکھ کو بچائیں تو ثواب ملے گا۔ اگر اس آنکھ کا استعمال آپ کرتے ہیں، تھیٹروں کو دیکھتے ہیں، سنیما کو دیکھتے ہیں، فلموں کو دیکھتے ہیں، گانا بجانا اور ڈانس کو دیکھتے ہیں تو یہی آنکھ جہنم لے جائے گی۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہلے اگر گاؤں میں کوئی آدمی ٹی وی لگا لیتا تھا تو لوگ اسے بہت برا سمجھتے تھے، بڑا خراب آدمی ہے۔ کیوں بھائی؟ ارے گھر میں ٹی وی لگا رکھی اس نے، ان کی عورتوں اور بچیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، سب گانے بجانے والے ہیں، اس کے رشتہ نہیں کریں گے۔ آج تو ہر ہاتھ میں ٹی وی ہے، آج تو ہر ہاتھ میں سنیما ہے، آج تو ہر ہاتھ میں ڈانس ہے۔ تنہائی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہیں، آپ کا رب ہے، موبائل ہے، سیل فون ہے، اس سیل فون سے آپ بات کیجئے، اچھی بات ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ آپ کسی عالم دین کی تقریر سن رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ آخرت سے ڈرنے کے پہلو پر دھیان دے کر غور سے سن رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن اسی موبائل سے آپ رات کی تنہائیوں میں رات بھر جگ کر، اے نوجوانوں تم غور سے سنو، تم اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو، اپنے اسلام کو برباد کر رہے ہو، اپنی نسل کو تم تباہ کرنے کے لیے اپنی ہاتھ میں تم موبائل رکھتے ہو، رات کی تنہائیوں میں تم اپنی زندگی اور جوانی کو برباد کر رہے ہو۔ یاد رکھو، غور سے سنو، جو اللہ تمہیں یہ آنکھ دی ہے، جو اللہ تمہیں یہ طاقت دی ہے، وہ اللہ تمہاری آنکھ کو بھی چھیننے پر قادر ہے، تمہاری طاقت کو بھی چھیننے پر قادر ہے۔ ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہم رات کی تنہائی میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں کوئی نہیں دیکھتا۔ یقیناً نہ تمہارے ماں باپ کو خبر ہے، نہ تمہارے بھائی بہن کو خبر ہے، نہ تمہارے دوست کو خبر ہے، نہ تمہارے پڑوس کو خبر ہے، لیکن تم جو کچھ بھی کر رہے ہو تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ نوجوانوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، آپ لوگ بتائیے، امریکہ کے پاس کوئی کرکٹ ٹیم ہے؟ جرمن کے پاس کوئی کرکٹ ٹیم ہے؟ جاپان کے پاس کوئی کرکٹ ٹیم ہے؟ چائنا کے پاس کوئی کرکٹ ٹیم ہے؟ سوئٹزرلینڈ کے پاس کوئی کرکٹ ٹیم ہے؟ آئی لینڈ کے پاس کوئی کرکٹ ٹیم ہے؟ میں ان ملکوں کا نام بتا رہا ہوں جو دنیا میں ٹاپر کلاس کے ملک ہیں، جن کا نوجوان سو کے اٹھتا ہے تو پہلے ایک سامان بناتا ہے، پھر منہ دھوتا ہے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے قوم کی ترقی کے لیے، اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اے نوجوانوں، تم کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ میں سیل فون لے کے پوری رات تم دیکھتے ہو، صبح تم 10 بجے اٹھتے ہو۔ جو قوم 10 بجے سو کے اٹھے اس قوم کے مٹنے میں ٹائم نہیں لگتا، اس نوجوان کے برباد ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ میں نے جن ملکوں کا نام تیرے سامنے گنتی کرایا ہے، ان ملکوں کے نوجوانوں کو پڑھو، ان ملکوں کے بچوں کو دیکھو۔ اگر وہ بچہ 10 سال کا ہے وہ پہلے اٹھتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ سامان ٹیکنیکل کا بناتا ہے، پھر ناشتہ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں کا نوجوان گلی ڈنڈا، چوک چوراہے پر بیٹھ کے موبائل دیکھنا،
ہر وقت کان میں موبائل لگائے پھرنا، ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا سیٹ کا بیٹا ہے، اور جب پنجاب دلی جاتا ہے تو سر پہ گوبر کی ٹوکری لے کے گھومتا ہے، سرداروں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، مالکوں کے گھروں میں جھاڑو دیتا ہے، اور یہاں آتا ہے تو پینٹ شرٹ ٹی شرٹ لگاتا ہے، بابری بناتا ہے، اور اس کے بعد کان میں سیل فون لگا کے سوچتا ہے کہ ہم رئیس کا بیٹا ہو گئے۔ نہیں، تم اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو، اپنی نسل کو تم برباد کر رہے ہو۔ اگر تمہیں ملک کے اندر عزت دار شہری بننا ہے تو ملک کی خدمت کے لیے اپنی معیشت کو تم مضبوط کرو، اور معیشت اسی وقت مضبوط ہوگی جب تم ٹیکنیکل لائن میں ہوگے، جب تم تعلیم کے میدان میں ہوگے۔ ہمارے یہاں کے لوگ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پڑھ کے کیا ہوگا؟ نوکری نہیں ملے گی تو کیوں پڑھیں گے؟ چائنا میں 13 ارب سے بھی زیادہ آبادی ہے، ہمارے یہاں سب سے زیادہ سامان کہاں کا ہے بھائی؟ چائنا۔ ہم لوگ جو خریدتے ہیں سامان کہاں کا ہے؟ چائنا۔ چائنا کا۔ تو کیا 13 ارب لوگوں کو نوکری ملی ہے؟ نہیں، بلکہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ گھر میں بناتا ہے، اور بنا کے اسے مارکیٹ میں سپلائی کرتا ہے، اور پوری دنیا کے مارکیٹ میں وہ سامان جاتا ہے۔ میرے نوجوانوں، اپنی جوانی کو برباد نہ کرو۔ آپ سوچتے ہو یہاں جیب میں پیسہ نہیں ہے، سیٹ صاحب سے مہاجن سے 1000 روپے سود پہ لے لیں گے، کرایہ لے کے دلی چلے جائیں گے، پھر ایسے 6 مہینہ کمائیں گے، گھر وہاں کے بیٹھ کے کھا جائیں گے۔ تو بھی مزدور، تیرا باپ بھی مزدور تھا، تو بھی مزدور ہے، تیری اولاد بھی مزدور رہے گی۔ تو اپنی سوچ کو بدل۔ اگر تیرا باپ مزدور تھا تو اس سے اوپر اٹھ، اور تو اگر اوپر اٹھ گیا تو یہ سوچ کہ میرا بیٹا مزدور نہ بنے بلکہ میرا بیٹا کسی کرسی کا مالک بنے۔ کیا بھائی ہے نا؟ تب نہ ملک ترقی کرے گا، قوم ترقی کرے گی، ملک کی معیشت اچھی ہوگی جب ہماری سوچ ہی گھٹیا ہوگی، جب ہماری سوچ نچلے سطح کی ہوگی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو موبائل ہمارے ہاتھ میں آ گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے ہم مالک ہیں۔ نہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ سر کی حفاظت کرو، سر کے متعلقات کی حفاظت کرو۔ سر کے متعلقات میں کیا ہے؟ آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے۔ کریں گے؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کریں گے؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کریں گے۔ موبائل اگر ہمارے پاس ہے تو ہم ضرورت کے مطابق استعمال کریں گے، بلا ضرورت نہیں۔ یاد رکھو، جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے، وہاں کوئی نہیں بچائے گا، وہاں کوئی نہیں بچائے گا، نہ باپ، نہ ماں، نہ بیوی، نہ اولاد، نہ بچے، نہ رشتہ دار، نہ دوست، کوئی نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اے لوگو، اس دن کے بارے میں سوچو جس دن تمہارے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیں گے۔ بیٹا باپ سے کہے گا، بیٹا باپ سے کہے گا، ابا بہت پریشان ہے، ذرا۔ نہیں بیٹا کچھ نہیں۔ بیٹا باپ سے کہے گا، بیٹا دنیا میں نے تیرے ساتھ کیا نہیں کیا، آج بہت مشکل میں، ذرا اس مشکل کو حل کرا دے۔ ابا نہیں، ہم آپ کا کوئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، موبائل کے دنیا میں رہ کر مگن مت ہو۔ اور سن لیجئے، اس موبائل نے کس قدر تباہی مچایا ہے۔ ہم نے گھروں میں موبائل رکھا، اپنی لڑکیوں کو بھی موبائل تھما دیا۔ کون سا موبائل؟ ملٹی میڈیا بڑا والا، اتنے لمبے لمبے موبائل ہم نے اسے تھما دیا۔ کیا ضرورت ہے بچیوں کو موبائل سکھانے کی؟ آج جو بچیاں بھاگ رہی ہیں اس کا ذمہ دار کون؟ اس کے ماں باپ، اس کے گارجن، کیونکہ انہوں نے اس کو بری دنیا کی لت لگا دی۔ اور جب
पूरी दुनिया की लत लगा दी तो आप कुछ भी करोगे हर हाल में उंगली वहीं जाए। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों और बच्चियों से अपने मोबाइल को दूर रखो। ऐ नौजवानों, अपनी जिंदगी को समझो, वरना तुम हसरत से हाथ मलोगे, उस वक्त हाथ मलने से कोई फायदा नहीं। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया व तहफ़ज़ल बत्न व मा हवा, पेट की हिफाजत करो, पेट के मुतल्लक़ात की हिफाजत करो। इसी पेट के लिए सब आदमी परेशान है। ये जो छोटा सा गड्ढा है, इस गड्ढे को भरने के लिए हर आदमी परेशान है ना। उलाइका यअकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार। तो पेट की हिफाजत करो, पेट के मुतल्लक़ात की हिफाजत करो। दो चीजें इंसानों के साथ वाबस्ता है, पेट की ख्वाहिश कि किसी तरह से पेट भर जाए, और दूसरी चीज क्या है, नफ्सानी ख्वाहिश शर्मगाह के जरिए से किसी तरह भर जाए। तो ये दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों से कैसे बचना है, इस पेट में हलाल रोजी कैसे पहुंचे, इस पेट में हराम रोजी से कैसे ये पेट बचे, इसकी फिक्र करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया उलाइका मा यअकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार। वो लोग जो कुछ अपने पेट में खाते हैं आग को भरते हैं। रिश्वत, चोरी, डकैती, सूद के जरिए से जो माल आप अपने पेट में डालते हैं, अल्लाह ने फरमाया वो अपने पेट में आग को भरते। बात आ गई सूद की, तो जरा उस पर कुछ बोलता चलो। क्या भाई सूद पर बोला जाए? गुस्सा तो नहीं आएगा ना? भाई गुस्सा तो नहीं आएगा ना? नहीं। हाँ थोड़ा बहुत आएगा। क्यों? अभी देख लीजिएगा गुस्सा आएगा आपको। सूद हराम है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया अहल्लल्लाहुल बै' व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह ने खरीदो फरोख्त को हलाल करार दिया और सूद को हराम करार दिया। सूद एक लगाओ दो पाओ घर बैठे, दो लगाओ तीन पाओ घर बैठे, उसमें कुछ नहीं करना है। तो अल्लाह ने फरमाया सूद के माल को अल्लाह ताला मिटाता है और सदका के माल को अल्लाह ताला बढ़ाता है। सूद खाने वाला ऐसा है जैसा कि कोई अपनी मां से बदकारी करे। कोई सरफिरा बेटा हो, पागल हो, दीवाना हो, फिर भी वो अपनी मां पर हाथ नहीं डाल सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सूद खाने वाला ऐसा है जैसा कि वो अपनी मां से बदकारी करता। अल्लाह अकबर कबीरा। इस कदर सख्त वईद है। लेकिन आज सूद की बला, सूद की मुसीबत हर घर में पहुंच चुकी है। हो सकता है कि 5% घर महफूज हो, शायद कि वो 5% भी घर महफूज ना हो। सूद भरना जमीन ले रहे हैं, माशाअल्लाह 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, पाबंदी से रोजा भी लगाते हैं, पाबंदी से चिल्ला भी जाते हैं, पाबंदी से तस्बीह पढ़ते हैं, पाबंदी से नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन सूद भरना जमीन नहीं छोड़ेंगे। है भला? कर रहे हैं लोग? क्या समाज में है कि नहीं? हराम जिस पेट में पहुंच जाए और जिस जिस्म में हराम ग़िज़ा पहुंच जाए, उस जिस्म का जहन्नम में
जलना यकीनी है। चाहे वो 1000 रकात नमाज पढ़ ले, हराम ग़िज़ा जिस जिस्म में पहुंच जाए उसकी इबादत कबूल नहीं होती, उसकी नमाज कबूल नहीं होती, उसकी ज़कात कबूल नहीं होती, उसके रोज़े कबूल नहीं होते, उसके हज कबूल नहीं होते, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती जिसके जिस्म में हराम ग़िज़ा है। सूद तो मौलवी साहब हम नहीं खाते हैं, सूद भरना जमीन लेकर के हम खेती करते हैं। उस खेती के जरिए से जितने अनाज आपके घर में आते हैं, आपके घर के जितने बच्चे खा रहे हैं, सबको आप हराम खिला रहे हैं। मेरे भाइयों, हराम ग़िज़ा से बचो, सूद भरना जमीन लेने से बचो। आपके पास जमीन नहीं है खेती के लिए, आप मजदूरी करो। 2 गुना करते हैं सूद भरना जमीन लेने वाले। कितने गुना करते हैं? 2 गुना। 1 गुना सूद खाते हैं, दूसरा गुना वो जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए जमीन वाले को उन्होंने दे रखा है, उस पैसे में ज़कात फर्ज है। ज़कात न अदा करने का गुनाह अलग, सूद खाने का गुनाह अलग, डबल गुनाह उसको होता है। पाकिस्तान में एक शख्स हजरत मौलाना तकी उस्मानी रहमत दामत बरकातुहुम के पास आया। उन्होंने तकरीर सुनी कि बैंक में नौकरी करना जायज नहीं, इसलिए कि वहां सूदी लेन देन, सूदी कारोबार होता है और उसमें मदद करनी पड़ती है। तो उसने आके कहा, हजरत मैं बैंक में मुलाजिम हूँ, मैं नौकरी से इस्तीफा देना चाहता हूँ। कहा नहीं, जब तक तुम्हें कोई मुतबादिल नौकरी ना मिल जाए तब तक तुम इस्तीफा नहीं देना। कहा नहीं हजरत, जब वो सूद है और सूद खाना इंतहाई दर्जे का गुनाह है तो मैं हरगिज़ वो नौकरी नहीं करूंगा। जहां तक सवाल है अल्लाह कहां से होगा, कैसे इंतजाम होगा, वो अल्लाह ताला कराएंगे, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। उसने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। 1 साल 2 साल तक काफी परेशानी हुई उसको, फाके की नौबत आ गई। 4 से 5 साल गुजरने के बाद वही शख्स तकी उस्मानी के पास आता है और वो कहता है कि हजरत अल्लाह का फजल है, मैंने उस नौकरी को छोड़ दी और 2 साल तक काफी दुश्वारी हुई, घर में फाके की नौबत आ गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 फैक्ट्री का मालिक हूं। मेरे भाइयों, देखो करके सूद को छोड़ दो, उसकी जगह पर कट लो, कट, जिसको आप लोग कट भरना बोलते हो, किराए पर जमीन लो, सूद मत खाओ। सिर्फ सूद इसका नाम नहीं है कि जैद किसी को 1000 रुपए दिया, उसकी जगह पर 1500 ले रहा है। समाज के लोग कहते हैं कि सूदखोर है। नहीं, सूदखोर आप भी हो। 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ो और चिल्ले में भी जाओ, शेरों का भी करो, लेकिन सूद भी खाओ, इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए जैसे सूदखोर वो है, वैसे सूदखोर आप भी हो, इसलिए कि आप सूद भरना चाहते हैं। और आगे चलिए, हमारे यहाँ एक और मुसीबत आई, एक और बला आई। हर घर की औरत, हर घर की औरत हो सकता है कि 2% घर की औरतें बची हुई हों, वरना अक्सर घर की औरतें सूद वाले ग्रुप में पैसा डाल रही हैं। 50,000 उठाएंगे हर महीना, 1200, 1500, 2200 डालेंगे और साल भर में 60,000, 65,000, ये 15,000 आप सूद क्यों दे रहे हो? हर आदमी मुब्तला है। हर गांव में 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 10 ग्रुप। ये मेरे भाइयों, ये सूद है, ये हराम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाने से पहले टोटका करते थे।
جھاڑ پھونک کرتے تھے، منتر پڑھتے تھے. جب ایمان لے آئے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ان کا غلام اسی راستے سے وہ گزر ہوا ان کا، اور جس کے یہاں حضرت ابو بکر نے ٹوٹکا کیا تھا، انہوں نے مزدوری دے دی کہ اپنے حضرت کو دے دینا. اور وہ غلام جب کھجور لے کر کے آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بھوکے تھے، بھوک کی شدت تھی. انہوں نے پوچھا نہیں یہ مال کہاں سے لائے ہو اور کس نے دیا ہے. ایک کھجور انہوں نے کھا لی. کھانے کے بعد پوچھا، ارے میاں میں تو پوچھنا بھول گیا، یہ کھجور کہاں سے لائے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ کھجور وہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو ٹوٹکا کیا کرتا تھا اسی کے عوض میں یہ ملا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ گھسا کر حلق میں الٹی کر دی، اتنی الٹی کی کہ سارے ذرات نکل گئے. اس کے بعد فرمایا جس جسم کے اندر حرام غذا پہنچ جائے اس جسم کا جلنا یقینی ہے. میرے بھائیوں، ہمارے جسم میں حرام غذا سدبرنا زمین کے ذریعے سے، فصل کے ذریعے سے، اور گروپ میں جو پیسے آ رہے ہیں اس کے ذریعے سے، بینک میں جو سودی انٹریسٹ ملتے ہیں اس کے ذریعے سے، یہ جو سارے سود ہمارے یہاں جمع ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب ہم لوگ سودخار بن رہے ہیں. اس لیے ہم دعا کر رہے ہیں، ہمیں دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. ہم عبادت کر رہے ہیں، عبادت ہماری قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے، ہمارے جسم میں جو گوشت بڑھ رہا ہے، یہ سارے کے سارے سود کے پیسے سے ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود کے بخار سے لوگ نہیں بچ پائیں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 95% لوگ اپنے گھروں میں سود کے پیسے کو استعمال کر رہے ہیں، سود کی زمین کو استعمال کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، کرایہ پر زمین لو اور رواج ڈالو. کرایہ پر 1 بیگھہ زمین ہے، کرایہ پر لیں گے سال بھر کے لیے. 1 بیگھہ زمین کا کرایہ کتنا ہوگا؟ آپ دیکھ لو کہ 3 فصل کی زمین ہے، 2 فصل کی زمین ہے، 1 فصل کی زمین ہے. 1 بیگھہ میں کتنے کوئنٹل اپج ہوتے ہیں، اسی حساب سے کرایہ طے کرو اور اس زمین والے کو کرایہ دو سالانہ، اور پھر اس سے اپج کرو، تمہارے لیے حلال ہوگا. حرام سے بچو، حرام سے بچو. حضرت مفتی سلمان صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ بہار کے لوگوں میں جو غربت ہے وہ غربت 3 چیزوں کی وجہ سے ہے. نمبر 1 جہالت کی وجہ سے، کہ وہ لوگ جاہل زیادہ ہیں، پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، تعلیم کی طرف ان کا رجحان کم ہے. نمبر 2 بددین ہیں، دین سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے. بظاہر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے سر پہ ٹوپی ہے، جسم میں لمبا کرتا ہے اور چہرے پر داڑھی ہے، دیندار ہو گئے. دیندار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سر پہ ٹوپی ہو، جسم میں صرف لباس ہو، حلیہ اختیار کر لینا یہ دینداری کی علامت نہیں ہے. دینداری کی علامت ہے حرام چیزوں سے بچنا. دینداری کی علامت ہے حلال چیزوں کو تلاش کرنا. اور جب آدمی حلال کمائے گا، حلال کے طرف دوڑے گا، حلال کی جستجو میں رہے گا، بظاہر ان کو ترقی کم نظر آئے گی. جیسے ہی وہ حرام کے طرف جائے گا وہ ترقی کرتا چلا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، حرام سے ہم بچیں، حرام کمائی سے بچیں، حرام لین دین سے بچیں، سود سے بچیں، سود کھانے سے بچیں. انشاءاللہ بچیں گے بھائی؟ انشاءاللہ. سدبرنا زمین لیں گے؟ نہیں. سدبرنا زمین لیں گے؟ کون کون لیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے تو. نہیں لیں گے. اور جو لوگ لے لیے ہیں چھوڑ دیں گے؟ بزرگوں اور دوستوں، جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں. دیکھیے ہاتھ اٹھا کر نہیں چھوڑیں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب